بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذبح کار، عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن وہ دن ہے جس کے اندر لاکھوں فرزندان اسلام، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ سال ہر سال اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلاتے ہیں، مگر جو فلسفہ قربانی ہے کہ جانوروں کی گردن پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنا اور میں کے اوپر بھی چھری چلائی جائے، وہ شاید ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ سامعین محترم، انا اور میں، اس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انا اور میں، یہ دونوں عربی اور اردو کے الفاظ ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے۔ اس انا کے اندر آج لوگ غرق نظر آتے ہیں۔ پورے کے پورے معاشرے کو اس انا اور میں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور کتنے ہی معاشرے کے افراد ہیں جو اس انا کے اندر جلس رہے ہیں، اور اسی انا کے اندر آج لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے سبقت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس انا کی وجہ سے آپ کسی بھی طبقے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں، ہر ایک طبقے میں یہی روش نظر آئے گی کہ لوگ انا کے اوپر چل رہے ہیں، معاشرے کے معاشرے، علاقے کے علاقے اسی انا کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس انا نے آج انسانی معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ ہر سال قربانی تو کی جاتی ہے، لیکن فلسفہ قربانی کو نہیں سمجھا جاتا کہ جس طرح جانور
قربان کیا جاتا ہے اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، اس طرح اپنی انا اور اپنی میں کے اوپر بھی چھری چلائی جائے۔ انا اور میں کا مطلب تکبر ہے، غرور ہے، اور تکبر اس کا لفظی مطلب ہے عظمت، بڑائی۔ اور انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے تو اس کی اصطلاح بنتی ہے کہ انسان کے اندر ایسی کیفیت اور حالت ہو جانا کہ وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ممتاز اور اعلیٰ اور افضل سمجھنا شروع کر دے، حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ مقام اور مرتبہ، بڑائی، فضیلت، اس لحاظ سے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، کبر آ جائے، تو پھر یہ صرف رب ہی حقدار ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ مقام اور مرتبہ اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور اختیار تو رب کبریا کے پاس ہے، ہر چیز اسی کی ہے، قبضہ اسی کا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں کبریائی، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کبر کا مطلب بڑائی ہے، تو بڑائی اللہ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، اور جچتی بھی کبریائی صرف رب کبریا کو ہے، اور کوئی بندہ کبر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی چادر ہے کبریائی، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، کیونکہ کبر کی چادر صرف رب کی ہے، اور رب کی چیز کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے، چھین تو نہیں سکتا، لیکن کوشش کی وجہ سے بھی اس کو پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیو، اس انا اور تکبر کی کئی ایک اقسام ہیں جو آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تکبر کی وجہ ہے، ایک صورت ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا کسی وجہ سے بھی حق سے پیچھے ہٹا دینا، یہ بھی ایک تکبر کی اور انا کی اور میں کی ایک صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر بنا بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، حق کو جھٹلا دینا، چاہے زبان سے چاہے عمل سے حق کو جھٹلانا۔ نبی کی حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، صریح آیت ہے، دلیل موجود ہے، نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، پھر بندہ اپنی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی آنا کی وجہ سے اس کو رد کر دے، چھوڑ دے، چاہے زبان کے ساتھ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، یا پھر عمل کے ساتھ ثابت کرے کہ میں نہیں مانتا۔ تکبر کی ایک صورت یہ ہے، انا کی ایک صورت یہ ہے کہ حق بات کو چھوڑ دینا۔ محترم بھائیو، اور آج اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ اکثریت طور پر اس چیز کے اندر ملوث ہیں کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہوں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے کہ معاشرے والے ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنی جو ہے نا خواہشات کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو جھٹلا رہے ہیں عمل کے ساتھ۔ یہ پہلی قسم ہے کبر کی کہ حق کو جھٹلا دینا،
کسی طریقے سے بھی. اور پھر دوسری قسم خاندان، کنبہ قبیلہ، اس کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق کو چھوڑنا، غلط کا طرفدار بننا، یہ کبر کی دوسری قسم ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں. ایک ہے کہ اپنا تعارف کروانا کہ جی میرا نام یہ ہے، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، یہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ مجلس لگی ہوئی ہے تو فخر سے کوئی کہتا ہے بات چلے آپ کس سے ہیں، آپ کس سے، ذرا چوڑا ہو کے کہتا ہے میں راجپوت ہوں، میں جاٹ برادری سے ہوں، میں سردار ہوں. یہ کنبے قبیلے کی جو انا بندے کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اسلام نے کنبے قبیلے کے جو اعزازات ہیں ان کو ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کنبے قبیلے جو بنائے ہیں یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں. مثلا ایک بندہ کسی کو ملنے کے لیے کسی علاقے میں آئے تو کہے کہ میں ماجد سے ملنا چاہتا ہوں، آگے سے پوچھنے والا کہے گا بھائی ماجد یہاں پہ 3-4 ہیں، تم کون سے ماجد سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ آگے سے کہے ماجد راجپوت ہے، ماجد جو ہے نا جاٹ برادری سے ہے، یا ماجد فلاں برادری سے ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں. یہ پہچان ہے. باقی اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی موجود ہے. لیکن ہم نے اپنے دلوں سے اللہ کا ڈر نکالا اور اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو عزت دی، اسی کو مقام دیا. آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اس طرف کیسے بڑھ رہا ہے، بلکہ بڑھ چکا ہے کہ حق بات پر مخالف کمزور برادری والا ہوگا، سچ بات اس کے پاس ہے، ہمارا بندہ برادری والا رشتہ دار جھوٹا بھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو حقیر سمجھیں گے. اپنی برادری کی جو عزت بچاتے ہوئے، اپنے بھائی کی عزت بچاتے ہوئے، جو رشتے میں خونی ہے اس کی عزت بچاتے ہوئے غلط کو تھام لیں گے، سچ کو چھوڑ دیں گے. میرے بھائیو، اسلام اس چیز کو ختم کرتا ہے. قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جہاں جانور کی گردن پر آپ نے چھری چلانی ہے وہاں پر آپ نے اپنی آنا کو بھی ختم کرنا ہے. وہ معاشرے کی آنا، وہ برادری کی آنا، وہ محلے کی آنا، پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی ساتھ دینا، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ آنا میں آتا ہے اور یہ اللہ کی صریح مخالفت ہے. کیا ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود نہیں؟ کیا صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے اندر موجود نہیں کہ حق بات کا وہ ساتھ دیتے تھے چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہو، حق بات کہتے تھے. لیکن ہم اپنے قبیلے کو بچاتے بچاتے اس کی سزاؤں کو دور کریں گے، ہر طرح کا تعاون کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑا تھا. وہ فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو لوگوں نے سفارش کی تھی اللہ کے رسول بڑے قبیلے سے ہے، بڑی قوم سے تعلق رکھتی ہے، ان کی ناک کٹ جائے گی، اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی عزت، قبیلے کی عزت بچ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں محمد حد قائم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. کیونکہ آنا قبیلے کی، معاشرے کی نہیں چلتی. اہمیت اللہ کے قرآن کی ہے، اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے اور کسی چیز کی نہیں. اسی طرح
تکبر کی تیسری قسم جو آتی ہے وہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں عہدے والا ہوں، میں بڑے مقام والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں کوٹھی والا ہوں۔ میرے بھائیو، جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو پھر برباد ہو جاتا ہے معاشرہ۔ وہ بندہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اس کے آگے فرمایا بطر الحق و غمت الناس، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے حق کو جٹلانا، غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے ہاں کوئی حیثیت اور مقام نہ دینا، مفاد کی خاطر۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا مفاد کی خاطر تو لوگوں کے سامنے جھک کر پاؤں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگر مفاد نکل جائے اس کے بعد بندے کی حیثیت ہی نہیں رہتی، بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے، زیادہ تر اکثریت جو لوگوں کی ہے، پیسے والے لوگ کسی غریب سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، گاڑیوں والے لوگ، عہدوں والے لوگ کسی غریب سے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، دودھ کا پیالہ آیا ہے، ایک طرف بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اشراف بیٹھے ہیں، دائیں طرف ایک غلام بیٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز تقسیم کرنی ہوتی دائیں طرف سے شروع کرتی۔ اب ایک طرف ابو بکر جو امت کے سب سے عظیم انسان ہیں وہ بیٹھے ہیں، بائیں طرف وہ ہیں، دائیں طرف ایک غلام بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دودھ کا دائیں طرف ایک غلام کو دیا، ابو بکر کو ترجیح نہ دی، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس غلام کو چھوڑ کے ابو بکر کو پہلے دیتے تو وہ قانون اور وہ اسلام کا دستور ختم ہو جاتا کہ دائیں طرف سے چیز کو تقسیم کرنا شروع کیا جائے۔ پھر بات کیا بنتی کہ جب اشراف آتے ہیں تو قانون بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کہ بڑے سے بڑا آ جائے، جو اسلام کا قانون آ گیا ہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا آ جائے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آج اگر امت کو دیکھا جائے تو کیا وہ چیز اور آج یہ چیز برابر ہے؟ ہم تو غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ غریب کو تو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے، ہم فخر محسوس کریں گے، اپنے مال کو جتائیں گے، میں امیر ہوں، میں اعلیٰ عہدے والا ہوں، میں فلاں۔ اگر رب نے مال دیا ہے تو سوچنا چاہیے جس رب نے مجھے مال دیا ہے، اس کو غریب رکھا ہے، وہ رب مجھے بھی تو غریب بنا سکتا تھا۔ جس رب نے مجھے عہدہ دیا ہے وہ رب عہدہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے جس طرح ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں کی ہیں، جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلائی ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلائیں اور معاشرے کے اندر پیار اور محبت کو پروان چڑھائیں، نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں ختم کریں، بلکہ ایک جان ہو کر رہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، احساس کرنے والے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے اپنا ہے، چاہے بیگانہ ہے، حق بات کا ساتھ دیں، پیار کریں کہ یہ دین والا ہے، نبی کی سنت والا ہے، یہ مسلمان ہے، میرا ہے، چاہے برادری کوئی بھی ہے، چاہے قبیلہ کوئی بھی ہے۔ اپنوں سے پیار کریں، مسلمانوں سے پیار کریں،
اپنی انائیں اور اپنی جو ہے نا یہ میں اس کو ختم کرے. اور اس کے بعد اگلی جو تکبر کی قسم ہے وہ ہے کپڑے کو نیچے لٹکا کر چلنا. اور اس کبر کے اندر تو بالکل 90-95% لوگ شامل ہیں. اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر کے چلیں گے. اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے, ٹخنے کو ڈھانپ کر چلتے ہیں. اور دکھ کا مقام ہے کہ اگر کوئی اوپر کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بندہ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا, نہ اس کو پاک کرے گا, اس سے کوئی درگزر نہیں کیا جائے گا. کیونکہ جب اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا تو پھر پاک کس چیز سے ہوگا؟ گناہوں سے معافی کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے جب نگاہ میں ہمدردی ہوتی ہے تب ہی تو شفقت کی جاتی ہے. اس کو ہمارے لوگ معمولی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, عجیب حالت ہے کہ اوپر شلوار اٹھائی ہوئی ہے. میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے اس کو حقیر نہیں سمجھا, یہ اتنی بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جا رہے ہیں, کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے, نبی علیہ السلام بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے ہیں اور فرمایا میرے ساتھی کپڑا اٹھا. فرمایا اللہ کے رسول میری ٹانگیں تھوڑی ٹیڑھی ہیں, لوگ ہنستے ہیں. فرمایا تجھے رب نے بہترین پیدا کیا ہے, کپڑا اٹھا. فوراً اوپر کیا, پھر کبھی نیچے نہ کیا. تو جس عمل کے لیے نبی پیچھے بھاگے وہ کوئی معمولی عمل ہے؟ جس عمل کے لیے نبی بھاگتے ہیں کہ میرا امتی اس سے بچ جائے, ہم نے اس کو حقیر سمجھا. ہمارے ہاں کیا ہے, زیادہ تر تو کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اوپر کریں گے, جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے پھر نیچے کر لیں گے. یہ ہماری حالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں دبا کر. میرے بھائیو خدا کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں قربانیاں کی ہیں, اللہ کے لیے بات مانی ہے, اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے, تو پھر میرے بھائیو اسی رب کی بات مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کیا کریں, دین پر چلا کریں. یہی کامیابی کا رستہ ہے, یہی نجات کا رستہ ہے, یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اس پر گامزن ہو جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انا اور اپنے کبر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.